دوستو، قرآن مجید نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے دو راستے بتلائے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ یا تو میں اور آپ اپنی زندگی اپنے عقل کے مطابق گزاریں گے یا خالق کے خبر کے مطابق گزاریں گے۔ زندگی دونوں طریقوں پہ گزر جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے وہ کون سا طریقہ ہے، کون سا راستہ ہے جس پہ چل کر ہم اور آپ عزت اور کامیابی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ مجھے عزت اور کامیابی کی زندگی نصیب ہو جائے۔ ہر ماں باپ اولاد کے حق میں دعاگو رہتے ہیں کہ انہیں عزت اور کامیابی کی زندگی مل جائے۔ یہ تمنائیں تو ہم نے ضرور کی ہیں، مگر ان راستوں پہ نہیں سوچا جن راستوں پہ چل کر ایسی زندگی مل سکتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، اس سے دو چار اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہو گئی۔ موسیٰ بے قرار ہے، فرعون کی فوجیں آئیں گی، بچے کو قتل کر جائیں گی۔ رب کی طرف سے خبر آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، بچے کو دودھ پلاتی رہنا، خطرہ لائق ہو تو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ اب رب کی طرف سے یہ خبر آتی ہے، عقل تڑپ کے کہتی ہے موسیٰ ایسا نہ کرنا، بچے کو صندوق میں بند کرو گی، سوراخ بناؤ گی، پانی داخل ہو جائے گا، سوراخ نہیں بناؤ گی، آکسیجن اور ہوا داخل نہ ہوگی۔ دونوں صورتوں میں بچے کی موت نظر آتی ہے، لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ نے عقل کے مطابق نہیں، خالق کے خبر کے مطابق عمل کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ کی شان، اللہ نے بچے کو دشمن کے گھر، دشمن کے ہاتھوں اس کی پرورش کا انتظام کرا کے ماں کے گود میں لوٹا دیا۔ معلوم ہوا کہ کامیابی عقل کے بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کے بنیاد پہ آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ کوہ طور پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آپ کی اہلیہ امید سے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، آپ کو تپش اور حرارت کی ضرورت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو بٹھایا، کہا آپ بیٹھو، میں آپ کے لیے کوئی آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ بیوی کی خدمت کے ارادے سے چلے۔ آج کا خاوند بیوی کی خدمت پہ شرم محسوس کرتا۔ میں ضمناً ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کا بہت بڑا المیہ۔ آج گھر گھر میں الجھنے ہیں، آباد گھر اجڑ رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر نبی کے طریقوں سے خالی ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایمان جہاں میرے محبوب کی سنت زندہ ہوتی ہے، وہاں محبت جنم لیتی ہے، نفرت جنم نہیں لیتی۔ میرے آپ کے محبوب پیغمبر گھر تشریف لائے، میرے اور آپ کے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے صحن میں چارپے پہ تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، جیسے آپ داخل ہوئے آپ نے بلند آواز سے سلام ڈالا۔ خاوند کے لیے پہلی سنت معلوم ہوئی، جب بھی باہر سے گھر آئے تو گھر والوں پہ بلند آواز سے سلام ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے جب خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ جب رب کی رحمت مسکرائے گی تو گھر میں برکتیں آئیں گی نا، سکون آئے گا۔ اس لیے باہر کی ٹینشن، پریشانی، کاروباری معاملات، نقصانات، قرضے، اس کا گنڈل باندھ کے گھر کے باہر پوڑی پہ رکھ کے گھر کے اندر داخل ہوا کرو۔
آج ہم وہ سارا کچھ سر پہ رکھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، بس پھر ماچس کی تیلی کی طرح ایک رگڑ کی دیر ہوتی ہے کہ ہم اور آپ آگ بگولا ہو کے گھر کا سکون تباہ کر دیتے ہیں۔ محبوب داخل ہوئے، بلند آواز سے سلام ڈالا، پہلی سنت، آگے بڑھ کے فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ یہ نہیں فرمایا پانی پی کے مجھے بھی لا دینا، فرمایا جو پی رہی ہو اس میں سے بچا کے مجھے دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی کہ آپ گھر والوں کو نام سے نہیں پکارتے تھے۔ میں نے جو مضمون لیا نا یہ ضمناً بات کر رہا ہوں، میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ گھر والوں کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یا تو نام کو شارٹ کر کے یا عائش ھذا جبریل، جبریل امین آپ کو سلام دے رہے ہیں تو عائشہ کی جگہ عائش کہتے تھے، اس میں محبت جھلکتی ہے، یا حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حمیرہ کا معنی میرے اور آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے۔ علماء موجود ہیں، پوچھیں، آپ گھر والوں کو پنکی کہتے تھے، اندازہ لگائیں کتنی محبت دی ہوگی۔ میرا پانی بچا کے مجھے دے دینا۔ حضرت عائشہ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا۔ محبوب پیغمبر نے دیکھا حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھمایا اور اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا۔ امت کو پیغام دیا جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو۔ آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہوگا کہ محبوب پیغمبر گھر والوں کو نام سے نہیں پکارتے تھے، حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے یا نام شارٹ کر کے۔ اب جو نئے جوڑے بنتے ہیں ان کے لیے تو یہ مقام آسان ہے، گھر والوں کو جو نام ہے اس کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے اپنے محبت کے دائرے میں اور اس سے اسے پکارتا رہے تو کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن ہماری تو اولادیں جوان ہو گئی، زندگیاں گزر گئی، ابھی تک تو گھر والوں کا نام لے کے آواز دیتا تھا، اب اگر میں ایک الگ نام سے پکاروں گا سب سے پہلے تو گھر والی کہے گی دوسری کہاں سے آ گئی، ہم صفائی بھی نہیں دے سکیں گے، یاد رکھنا، نہ اس نے آپ کی صفائی لینی ہے۔ اب اس سنت پہ کیسے عمل کریں؟ اگر آپ سنجیدہ ہیں میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں۔ ابھی تک گھر والوں کا نام فاطمہ تھا، مثال کے طور پہ آپ فاطمہ فاطمہ کہہ کے آواز دیتے تھے، اب اگر نئے نام کا انتخاب کر کے اس سے پکاریں گے تو یہ معاملہ بگڑتا ہے۔ آسان طریقہ، آپ اسی نام سے پکاریں لیکن سنت کی نیت سے اس کے نام کے آخر میں صرف چھوٹا سا لفظ جی لگا دیں۔ لفظ چھوٹا ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ اب آپ کہیں فاطمہ جی، میں کہہ رہا ہوں ایک پکار پہ گھر والوں کا 2 کلو خون بڑھ جائے گا۔ روزہ اطہر میں میرے نبی کا دل جھوم اٹھے گا، اس پرفتن دور میں میرا امتی اپنے گھر کو میرے سنتوں سے سجا رہا ہے۔ اچھا آج ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس میں ایک رکاوٹ ہے، میں بتاتا ہوں آپ۔ رکاوٹ یہ ہے کہ اگر میں گھر والوں کو ایسا پیار دوں، ایسی محبت دوں، خدمت کروں، عزت دوں، سب کچھ کروں تو کہنے والا مجھے کہے گا رن مرید ہے۔ یہ ہے نا ہمارے معاشرے کی صورتحال، یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔ کہنے والا کہے گا رن مرید ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، رن مرید اس کو نہیں کہتے، رن مرید اسے کہتے ہیں بیوی کی الٹی سیدھی چاہتے ہیں، یہ حلال کمائی سے پورا نہیں کر سکتا، اب حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بیوی کی چاہتوں کو پورا کر سکوں۔ اس کو رن مرید کہتے ہیں جو بیوی کی وجہ سے اپنی قبر خراب کر رہا ہے، جو بیوی کو عزت دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، محبت دیتا ہے، اس کی خیر و خبر رکھتا ہے، وہ رن مرید نہیں، وہ اپنے نبی کا مرید ہے۔ تو نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، نبی کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے آج ہم نبی کی سیرت سے اتنا دور نکل گئے کہ ہمیں اپناتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اپنے طور پہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ، جس ذات کی شفاعت کی امید پہ زندگی گزار رہا ہوں اس کے طریقے کو اپنانے میں شرم محسوس کروں۔ تو اگر میں اپنے گھر کو نبی کی طریقوں سے مزین رکھوں گا تو پوری زندگی پرسکون گزرے گی۔
خیر یہ تو کبھی کوئی موقع بنا نا، کوئی شادی یا نکاح کا موقع، پھر میں آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. ایک عقل کا راستہ ہے، ایک خبر کا راستہ. ہاں جزاک اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو بٹھایا، ان کی خدمت کے جذبے سے چلے کہیں آگ تلاش کر کے لاؤں. اندازہ کریں، بیوی کی خدمت کی نیت سے چلے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا. گھر والوں کی خیر و خبر، عزت اور محبت میں اللہ نے اتنی عظمت رکھی. بہرحال آپ کو نبوت ملی، ساتھ ہی معجزات ملے، حکم ملا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو چکا ہے. آپ چلے فرعون کے محل میں، توحید و رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار کیا. پہلے تو فرعون گھبرایا، پھر اس نے جادو قرار دے کر موسیٰ علیہ السلام کا اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا. وہ میدان لگا، پورا لشکر ہے، مقابلے میں تنہا موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی طرف سے خبر آتی، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں جو یہ لاٹھی اور عصا ہے، اس کو میدان میں پھینک دو. عقل تڑپ اٹھی، موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، یہی لاٹھی آپ کی زندگی کی آخری کرن ہے، سانپ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، جو قریب آئے اس لاٹھی سے اس سانپ کے سر کو کچل دینا. لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو میدان میں ڈالا. قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے لاٹھی سے اژدہا بنا دیا اور وہ میدان میں موجود تمام سانپوں کو نگل گیا. کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آئی. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے بحیر کلزم کے کنارے پہ پہنچے. جادوگروں کو لشکر ایمان لے آیا. اس میں ایک بنیادی نقطہ یہ تھا، فرعون نے ایک سیاسی غلطی یہ کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی سلطنت کے ان جادوگروں کو جمع کر کے لایا تھا جس میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے سر پہ کسی کا سر نہیں، میرے جادو کے مقابلے میں کسی کا جادو نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ان کا جادو ان کی آنکھوں کے سامنے ناکام ہوا، انہیں یقین ہو گیا جو چیز ہمارے جادو کے مقابلے میں پیش کی گئی ہے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے. لہذا وہ رب موسیٰ پہ ایمان لے آئے. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے چلے بحیر کلزم کے کنارے پہ. فرعون پیچھے فوج لے کے چڑھائی کر رہا ہے. قوم نے دیکھا، گھبرا گئی. موسیٰ علیہ السلام آگے دریا کے موجے، پیچھے فرعون کو فوج، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی. اللہ کی طرف سے خبر آئی، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو بحیر کلزم کے پانی کی سطح پہ ماریے. عقل تڑپ کے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پانی تو وہ مایا چیز ہے جو اپنی سطح کو ہموار رکھتی ہے. ایک نہیں 10 لاٹھیاں مارو کوئی فائدہ نہیں، دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے. لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، قریب آئے سر پہ دے مارنا. لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو بحیر کلزم کے پانی کی سطح پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے 12 خشک راستے پیدا کر دیے. قوم کے 12 قبیلے ایک ایک راستے سے ہوتا ہوا بحیر کلزم پار کر گئے. مفسرین نے لکھا ہے کہ درمیان میں دیواریں بنی، اس میں باقاعدہ کھڑکیاں بنی تھی تاکہ جو جس راستے سے جا رہے دوسروں کو دیکھتا رہے اور مطمئن رہے کہ ہم سارے کے سارے ساتھی آ رہے ہیں. جب فرعون اپنے فوج کو لے کے ان راستوں پہ چڑھا، پانی نے اپنی سطح ہموار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا. کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آئی. آپ کی قوم بنی اسرائیل میدان تی میں جا کے آباد ہو گئی. پانی کی قلت ہے، موسیٰ علیہ السلام پانی کی کمی ہے، دعا فرما دیجیے. آپ نے رب کو پکارا، اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے. میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پتھر پہ ماریے. عقل تڑپ کے کہنے لگی، موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، اگر لاٹھی کو پتھر پہ مارو گے ممکن ہے ٹوٹ جائے. آپ اس سے کئی بنا لیجئے، زمین کھودنا شروع کر دیجئے، افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے، ایک وقت آئے گا مستقل زمین سے پانی کا انتظام ہو جائے گا. لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو جب پتھر پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے.
یہ بات واضح ہو گئی. زندگی گزارنے کے دو راستے، عقل کا راستہ، خالق کے خبر کا راستہ. لیکن کامیاب اور عزت کا راستہ وہ عقل نہیں، وہ خالق کے خبر کا راستہ. میں اور آسان کر دوں. آج جب ہم اور آپ کاروباری معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، قرضوں میں دب جاتے ہیں، مختلف حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، عقل کہتی ہے بینک سے پیسہ نکلوا لو سود پہ، قرضے بھی اتر جائیں گے، مکان بھی بن جائے گا، گاڑی بھی آ جائے گی، کاروبار بھی چمک جائے گا، آہستہ آہستہ اتار لینا. عقل کہتی ہے سود پہ پیسہ لے کے اپنا سارا کام سیٹ کر لو. رب کہتی ہے سود کے قریب نہ جانا. یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب خالق کی خبر تو یہ ہے اعلان جنگ. عقل کہتی ہے کہ گوئے کے سود پہ پیسہ لے لو گے، سرسبز باغ نظر آ رہے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سود پہ پیسہ لے کے کاروبار کرنے والے خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم اپنے اصل سرمایہ سے بھی محروم ہو گئے ہیں. کیونکہ کامیابی عقل کے بنیاد پہ نہیں ہے، کامیابی خالق کے خبر کے بنیاد پہ. اور خالق کی خبر یہ ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اعلان جنگ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے. یہ بات بالکل واضح ہے. اس لیے ہم عقل نہیں خالق کے خبر کو بنیاد بنا کے اپنے معاملات کو طے کریں. ایک بات، جب بندہ منچاہی چھوڑ کے رب چاہی اپناتا ہے، دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں، یا منچاہی زندگی گزاروں گا یا رب چاہی زندگی گزاروں گا. جب بندہ منچاہی چھوڑ کے رب چاہی اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے. اگر ہم نے سچی توبہ کر لی، منچاہی چھوڑ دی، علماء کے قریب آئے، علماء سے پوچھ کے رب چاہی پوچھتے رہے، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، اس کے مطابق اپنے غمی خوشی کو گزارتے رہے، یقیناً عزت اور کامیابی میرے اور آپ کو مقدر بن جائے گی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں آنے کی کوشش کریں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان سنت مثل سفینۃ نوح، میرے نبی کی سنت سفینہ نوح کے مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلی عنہ غرقا، جو سوار ہو گیا نجات پا گیا، جو باہر رہ کے ہلاک ہو گیا. فتنوں کا سیلاب ہے. اگر نبی کی سنت کی کشتی پہ سوار رہا ہلاکت سے بچ جاؤں گا، اگر وہ کشتی سے باہر رہا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جس نے میرے طریقہ کا اکرام کیا، اللہ 4 طریقوں سے اس بندے کا اکرام فرمائے گا. پہلا اکرام المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کی دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا. پھر وہ دعائیں کروانے والا نہیں، دعائیں لینے والوں میں شامل ہو جائے گا. دوسرا اکرام الہیبت فی قلوب الفجرہ، اللہ فاسق فاجر کے دل پہ اس کا رعب بٹھا دیں گے. اور تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، نبی کے طریقوں پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں وسعتیں پیدا کر دے گا. چوتھا اکرام الثقۃ فی الدین، پورے دین پہ اللہ اسے استقامت عطا کر دے گا. وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی اتباع، محبوب کا نمونہ، محبوب کی شبیہ یہ بہت پسند آتی. رب کو اپنے نبی کا نمونہ بہت پسند. جو نبی کے عمل کے نمونے کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے.
علماء نے لکھا ہے جب فرعون کے جادوگروں موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہونے لگا، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی انتظامات کے لیے۔ ملک کی سطح پہ جو مقابلہ ہوتا تو دستور یہ تھا کہ فریقین کے لباس ایک جیسا ہو۔ کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ دونوں کے لباس ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ذہن میں بات آ گئی، آسان سی بات ہے، ایک طرف پورے لشکر ہے، ایک طرف تنہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہمارے جادوگروں جیسے لباس پہن کے آنا۔ جب بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، میں اللہ کا نائب ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، میں تمہارے جادوگروں جیسے لباس نہیں پہنوں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی گنجائش نہیں، سر جوڑ کے بیٹھے، حل یہ نکالا، موسیٰ علیہ السلام کی لباس جیسے لباس تیار کرا کے اپنے پورے جادوگروں کے لشکر کو پہنا دو۔ فریقین کے لباس ایک جیسا ہوا۔ مختصر یہ، جب جادوگروں کو ایمان ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے نام تو فرعون کا دیا تھا، اذهب الى فرعون، انتخاب جادوگروں کا کر لیا، معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نام تو فرعون کا دیا تھا، انتخاب جادوگروں کا کیا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے لباس کے نمونے کے مطابق لباس پہنا، مجھے انہی پہ پیار آ گیا اور ایمان کی دولت ان کو عطا کر دی۔ اللہ کو اپنے محبوب کے نمونے پہ پیار آتا ہے، ظاہری شبیہ پہ رب کو پیار آتا ہے، اور دنیاوی دستور بھی ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے بندے کو۔ ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں گھر سے مسجد سپارہ پڑھنے آتا جاتا تھا، میں نے دیکھا راستے میں خاتون کا گھر ہے، اس نے میرے آنے جانے کے ٹائم نوٹ کر رکھا ہے، جب میں گزرتا ہوں گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی، مجھے بڑے پیار و محبت کی نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ چند دن گزرے، مجھے قریب بلا کے سر پہ پیار دینے لگی، اگلے دن گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا پلاتی، اس سے اگلے دن گھر لے جا کے نئے سوٹ پہنا دیا، نئے جوتے پاؤں میں ڈال دیے۔ آخرکار میں پوچھنے پہ مجبور ہوا، میں نے کہا اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ یہ پوچھنا تھا، ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا تیری عمر کا میرے بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے، اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں، تیرے چہرے میں مجھے اپنے بیٹے کی شبیہ نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے ہی پہ پیار آ جاتا ہے۔ ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ تو اللہ کو بھی اپنے محبوب کی ظاہری شبیہ پہ پیار آتا ہے۔ ہزاروں کمزوری ہیں ہمارے میں، اگر ہم نے اپنے نبی کی ظاہری شبیہ اختیار کر لی نا، یقین یہی میرے آپ کے لیے نجات و شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ میں تنقیداً نہیں کہہ رہا، تعمیری بنیاد پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یہ علاقہ جو ہے ایک مذہبی علاقہ ہے، یہاں تو خیر کافی فرق ہے باقی علاقوں سے، لیکن کمزوریوں کے تو ہم سب شکار ہیں کمزوریوں کا۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ آج کے امتی کو اپنے نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا۔ آپ بتائیں کیا دنیا نے کوئی ایسا عاشق دیکھا ہے جس کو معشوق کا چہرہ ہی پسند نہ ہو؟ نہیں دیکھا۔ میں پہلے بات کر چکا ہوں، تنقیداً نہیں کہہ رہا تھا، میری بنیاد پر شاید اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، ورنہ ایک کمزوری آپ میں ہوگی 10 میرے میں چھپی ہوں گی، اسی معاشرے کا بندہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے ایسا عاشق نہیں دیکھا جس کو اپنے معشوق اور محبوب کا چہرہ پسند نہ آتا۔ کوشش کریں اپنے چہروں کو مکمل سجا دیں۔ اور اگلی بات کہہ دوں، اگر سجے ہوئے چہرے کے ساتھ قبر میں اتروں گا، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ اور یہ بات میں نے ویسے نہیں کی، میرا تعلیمی سلسلہ دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک میں گزرا ہے، ابتدا سے انتہا تک صرف ایک ہی مدرسے میں مکمل پڑھا ہوں، میں کسی اور مدرسے میں نہیں گیا۔ وجہ یہ تھی کہ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اساتذہ تقریباً والد صاحب کے خلفاؤں میں شامل تھے۔ اس نسبت سے والد صاحب کے انتقال کے بعد والدہ نے وہیں بھیج دیا۔
ہاں جو بات میں کہہ رہا تھا، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کے ماہانہ رسالہ ہے الحق، اب بھی شائع ہوتا ہے۔ اس دور میں اس میں ایک مصدقہ رپورٹ شائع ہوئی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پشاور سے پہلے ایک چراٹ روڈ ہے، مشہور روڈ ہے، اس پہ ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا، 2 ساتھی تھے موقع پہ مر گئے۔ اہل علاقوں کو کچھ معلومات حاصل نہ ہو سکی، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، دفنا دیا۔ وہ جیسے وقت گزر گیا کہ پیچھے رشتہ دار حرکت میں آ گئے، بھئی یہاں سے ٹرک لوڈ ہوا تھا، وہاں کے لیے ہوا تھا، چلتے چلاتے معلومات لیتے پہنچ گئے، پتہ چلا کہ وہ تو تدفین ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا ہم تو قبر کشائی کر کے واپس لے کے جائیں گے۔ علاقے کے لوگوں نے علماء نے سمجھایا اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد ہو گئی، قبر کشائی مت کرو، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی۔ قبر کشائی شروع ہو گئی، دونوں قبریں کھولی گئی، ایک کا چہرہ تو پہلے سے سجا ہوا تھا، یہ میں مصدق کا رپورٹ بتا رہا ہوں جو اللہ نے دنیا والوں کو دکھایا۔ ایک کا چہرہ صاف تھا، دنیا والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کی ٹھوڑی پہ اتنا بڑا بچھو چمڑا ہوا تھا، دنیا کے بچھو نہیں تھا، رب دکھانا چاہے تو دکھا دے۔ اس لیے میں نے کہا اگر میں اپنے نبی کی ظاہری شبیہ بھی اپنا لوں گا تو اللہ مجھے کم از کم عذاب قبر سے بچا لے گا۔ بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ رب چاہی زندگی، اگر ہمیں رب چاہی زندگی اپنا لی دنیا اور آخرت بن جائے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس امور میں اتباع لازم نہیں تھی اس میں بھی کمال پا لیا تھا۔ محبوب پیغمبر صحابہ کی جرمن میں تشریف فرمائے، مدینہ سے باہر علاقے سے ایک اجنبی آیا آپ کی زیارت میں ملاقات کے لیے، اسے آ کے پوچھنا پڑا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ نے ظاہری شبیہ میں بھی کمال پایا، نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی، آنے والے اجنبی کو پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہجرت کے موقع پر جب صدیق اکبر گھر والوں کے افراد کو خدمت میں لگا کے آپ کی خدمت میں روانہ ہو گئے، غار ثور سے ہوتے ہوئے جب مدینہ کے اوائل میں پہنچنے لگے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دیکھا کہ دور سے 2 شخصیات آ رہی ہیں، پہلے زیارت محبوب کی نہیں ہوئی، اب آپس میں چیمیں گویاں شروع ہو گئیں، آقا کون ہے غلام کون ہے، حتیٰ کہ دونوں شخصیات قریب پہنچی، فیصلہ نہ کر پائے۔ خیر غور و خوض کرنے کے بعد اہل مدینہ نے اپنے طور پہ صدیق اکبر سے مسافہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، شاید یہ آقا ہے۔ صدیق اکبر نے سوچا محبوب کو سفر کی تھکاوٹ، مسافے کی تھکاوٹ سے بچا لوں، آپ مسافے لیتے رہے، مسافے مکمل ہوا، محبوب آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹے، اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے محبوب کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا، صدیق اکبر اٹھے، چادر کھولی، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتہ چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ مشابہت اتنی کامل تھی کیونکہ صحابہ کو یہ یقین حاصل تھا میری عزت اور کامیابی نبی کی مشابہت میں ہی۔